بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، اور امید ہے آپ کو ہمارے عمرہ ولاگز جو ہیں وہ پسند آ رہے ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا 4تھ ڈے تھا، آفیشلی جو ہے وہ 4تھ ڈے تھا، ویسے ہمارا 4تھ نائٹ اور 3rd ڈے تھا۔ تو ایک رات پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ عمرہ ادا کر آئے تھے، اور رات کو کافی لیٹ ہم لوگ گھر آئے، کیونکہ عمرہ کے بعد ہم ہمارے ایک بلڈنگ فرینڈ بحرین کی جو ہیں وہ مکہ میں شفٹ ہوئی تھیں، ہم ان کی فیملی سے ملنے کے لیے چلے گئے، ڈنر کیا باہر، پھر ان کے گھر گئے، وہاں چائے وغیرہ پی، اور بہت اچھا کوالٹی ٹائم وہاں ہم نے اسپینڈ کیا، اور کافی لیٹ ہم وہاں سے گھر آئے۔ تو پھر فجر جو ہے وہ ہم نے ہوٹل میں ہی ادا کی، اور اس کے بعد پھر ہم سو گئے، اور دوبارہ پھر اٹھے ہیں ہم اس ٹائم 10 ساڑھے 10 بجے کا ہو رہا تھا ٹائم۔ اور یہاں پر حریم نے جو ہے وہ بابا کی جو کیپ ہے وہ لاکر میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ حرم کو میں نے واش روم میں بھیجا تھا برش کرنے کے لیے، اور وہ اتنی دیر سے جو ہے نا وہ منہ دھو رہی تھی کہ میں وضو کر رہی ہوں، اور وضو کرتی کرتی نے اپنے سارے کپڑے جو ہے وہ گیلے کر لیے، اور بعد میں شیورنگ اس کو سٹارٹ ہو گئی، اور مجھے پھر اے سی جو ہے وہ کم کرنا پڑا۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور پھر میں ملتی ہوں آپ سے حرم جا کر۔ ظہر کی نماز ہم نے جو ہے وہ ادا کی تھی ہوٹل کے اندر ہی، اور ظہر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ ہم نکل آئے، کیونکہ ہمیں ناشتہ کرتے، کھانا کھاتے کرتے، بچوں کو ریڈی کرتے کافی ٹائم ہو گیا۔ تو عصر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ہم آ گئے تھے حرم پاک میں۔ میں نے اور حریم نے جو ہے وہ یہاں پر آ کے طواف ادا کیا۔ ہسبینڈ اور حرم باہر ہی رکے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بنا احرام کے جو ہے وہ مردوں کو خانہ کعبہ کے صحن میں آنا اور کہیں پہ بھی طواف کرنا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ تو پھر میں اور حریم آئے، ہم نے جو ہے پہلے طواف کیا، پھر ہم یہاں پر اب انتظار کر رہے ہیں مغرب کی اذان ہونے کا، اور جیسے جیسے سن سیٹ ہوتا ہے، اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، تو جو لائٹس ہیں وہ سب آن کر دی جاتی ہیں، اور بس بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے یہ، جب خانہ کعبہ بالکل آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کر بس اذان سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اذان مغرب سنتے ہیں۔ أشهد أن محمدا رسول اتنا سکون ہے ان اذانوں میں کہ دل چاہتا ہے کہ بس انسان بیٹھ کر نظروں کے سامنے خانہ کعبہ ہو، اور وہ اذانیں سنتا رہے، اور بس سب بھول جائے۔ اور اب نماز جو ہے وہ ہم یہاں پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہسبینڈ کے ایک فرینڈ آ رہے تھے جدہ سے، اور انہوں نے ہمیں ڈنر کروانا تھا، پھر ہم وہاں جائیں گے ڈنر کرنے کے لیے، پھر ہم پڑھیں گے عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز پڑھ کے ہم واپس چلے جائیں گے ہوٹل میں، وہاں پر جا کر بچوں کو سلا کر۔ تو پلان تھا کہ میں اور ہسبینڈ واپس آ جائیں گے، کیونکہ بچوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ٹائم سٹے نہیں کر پا رہے تھے حرم پاک میں۔ تو بس مغرب کی نماز ہم نے ادا کی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے ہیں، اور اب ہم یہاں پر پاس ہی جو ہے وہ یہ جبل عمر نام کی ایک بلڈنگ تھی، وہاں پر ہم نے جو ہے ڈنر کرنا تھا۔ اور یہاں پہ حرم کی آپ شرارتیں چیک کریں کہ اس نے اپنا جو ہے نا اس کے بابا نے، کیونکہ یہ اپنے بابا کے پاس باہر تھی، تو اس نے اپنا جو دوپٹہ ہے اس کو، حجاب کو اوپن کر لیا، تو انہوں نے بس اس طرح سے سر کے اوپر باندھ دیا، اور وہ ویسے ہی پھر رہی تھی۔ تو پھر بعد میں نے اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا۔ تو کافی اچھی یہ بلڈنگ تھی، ہر طرح کی آپ کو چیز یہاں پر مل جاتی ہے، مطلب ہر طرح کے جتنے بھی فوڈ برانڈس ہیں ان سب کی شاپس ہیں یہاں پر۔ ہم لوگوں نے جلدی جلدی ڈنر ختم کیا، کیونکہ مغرب کے بعد بہت جلدی جو ہے وہ عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے ہوٹل، اور ملتے ہیں آپ کو 3 hours later۔
اس ٹائم جو ہے 3 بج رہے تھے جب ہم پہنچے ہیں حرم پاک میں. بچوں کو ہم نے سلایا، انہوں نے سوتے کرتے بھی جو ہے نا وہ 11-12 بجا دیے، کیونکہ ان کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ کے سونے کے بعد جائیں گے حرم. تو وہ تھوڑی کانشیس ہو گئی تھی. حریم کو بھی تھوڑا سا کیونکہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، نہ تو کبھی گھر میں ہم ان کو اکیلا کبھی اس طرح سے چھوڑ کے نکلے تھے، اور جب سے ادھر ہوٹل میں آئے تھے ہم ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے تھے. تو لیکن ان کی وجہ سے ہم فل نائٹ اسٹے نہیں کر پاتے تھے. فجر کے ٹائم پہ جو ہے وہ ہمارے لیے حرم پاک جانا مشکل ہو جاتا تھا، اور کیونکہ آج ہی کے دن ہمیں واپس بھی جانا تھا، ظہر کے بعد ہمیں نکلنا تھا مدینہ کے لیے. تو اور میں یہ چانس ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پھر میں نے بہت دل بڑا کر کے سمجھیں ایک طرح سے بہت بڑا اپنا ہمت اور حوصلہ کر کے بچوں کو چھوڑا ہم نے ہوٹل میں. ہسبینڈ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سوئی رہیں گے، تم ایسے ہی خام خواہ میں پریشان ہو رہی ہو. بٹ میں بس میرا شاید ماں ہوں، میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ باپ کا ہوتا ہے شاید. تو مجھے بہت ان کی ٹینشن تھی، بٹ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ سے دعا کی، نے اللہ کے سپورٹ کیا کہ یا اللہ میں آپ کی عبادت کی خاطر ایک نیک مقصد کے لیے بچیوں کو اکیلا ہوٹل میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو آپ بس ان کی حفاظت کریے گا، اور بس نہ تو یہ اٹھیں نہ ڈریں، اور بس آرام سے جو ہے نا یہ سوئی رہیں. تو بہت مشکل ٹائم تھا یہ بھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آج ہم واپس چلے جائیں گے مدینہ، اور مدینہ سے ہی پھر ہماری واپسی تھی، اور دوبارہ ہم ان جگہوں پر پتہ نہیں دوبارہ کب آتے ہیں، ہمیں اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو دل بہت بوجھل تھا، پاؤں اتنے بھاری بھاری اٹھ رہے تھے، قدم ایسے ہو رہے تھے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بندہ واپس جائے. مطلب ایک آپ 5 سال 5.5 سال کے طویل انتظار کے بعد آپ یہ آئے ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کب آپ آتے ہیں، کب آپ کا دوبارہ بلاوا آتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ وقت یہ ٹائم دوبارہ کب آئے جب ہم اس طرح سے مل کر پوری فیملی اور میں اور ہسبینڈ قدم سے قدم ملا کر جو ہے وہ جاتے تھے حرم پاک میں، نمازیں پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے. تو یہ سب سے خوبصورت ٹائم تھا ہماری زندگی کا، جس میں گناہ کا جو ہے وہ شاید دور دور تک کوئی جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہوتا. آپ کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے، اور اس سے خوبصورت زندگی اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی. تو بس یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مکہ کے صحن میں، حرم پاک کے صحن میں، اور بس اس ٹائم پہ تو نظریں ایسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ بس کہیں سے بھی خانہ کعبہ کی جو جھلک ہے وہ نظر آ جائے. اور میں جیسے ہی خانہ کعبہ کو دیکھتی تھی میرے دل میں اتنا سکون اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی جس کو شاید میں لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی. آپ کو اپنی قسمت پہ بھی رشک آ رہا ہوتا ہے، آپ حیران ہو رہے ہوتے ہو کہ کہاں آپ یہ منظر جو ہے وہ ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے ہوتے تھے، موبائل کی سکرین پر دیکھتے تھے، اور آج یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو اب شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سے میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی میں بہت بار خود کو جو ہے وہ عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے گرد اپنی امی کے ساتھ طواف کرتا ہوا دیکھتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میرا دل اتنا بوجھل ہوتا تھا. ایک تو امی سے ملنے کے بعد خواب میں ایک اداسی جو ہے نا وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب آپ اس طرح سے اتنی اچھی جگہ پر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ خوابوں میں عمرہ کر رہے ہوں، اور پھر جب حقیقت میں آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر شاید اس سے زیادہ تسکین والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. ہم لوگوں نے جو ہے طواف کیا، آ کر نوافل پڑھے، تہجد کی نماز کا ہم ویٹ کر رہے تھے، اور بس ابھی کچھ دیر میں آپ اذان سنیں گے. تہجد کی اذان ہونے کے بعد ہم نے تہجد کے جو نوافل ہیں وہ ادا کیے، بیٹھ کر سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگی، ایک ایک بندے کے لیے نام لے کر، جس کا یاد تھا اس کے لیے بھی اور جس کا نہیں یاد تھا سب کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ جو یاد ہیں ان کی بھی مرادیں پوری ہوں، اور ان کی بھی سب جائز حاجات پوری ہوں، اور جن کا ہمیں یاد نہیں ہے بٹ انہوں نے کہا ہے اور ان کی امانت ہیں دعائیں، وہ بھی قبول فرمانا. الصلاة
فجر کی اذان ہوئی، اس کے بعد پھر ہم نے فجر کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کی، اور اس کے بعد پھر بس یہاں پر ہم لوگ اب واپسی کے لیے جو ہے وہ نکل رہے تھے، اور شاید یہی وقت تھا سب سے مشکل جب ہمیں یہاں سے الوداع ہونا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں صرف آنسو تھے، اور میں اللہ سے ایک ہی دعا میرے ہونٹوں سے بار بار نکل رہی تھی کہ یا اللہ بہت جلد دوبارہ بلانا۔ مجھے نہیں پتہ میری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، لیکن میں بار بار اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، اور دیر نہ کرنا، بار بار ہم آئیں یہاں پر۔ تو بس آخری ٹائم تک میں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی رہی، اور جب تک خانہ کعبہ نظر آتا رہا میری نظریں ادھر ہی رہیں۔ پھر ہم لوگ باہر نکل آئے، رش کافی زیادہ تھا کیونکہ فجر کے بعد بہت سے نمازی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے رات پوری گزاری ہوتی ہے وہ بھی، اور جو صرف اسپیشل فجر پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، کیونکہ پھر فجر پڑھ کر موسٹلی لوگ اپنے ہوٹلز میں جا کر آرام وغیرہ کرتے ہیں۔ کچھ قافلے ایسے ہوتے ہیں جو پہنچتے ہی اس ٹائم پر ہیں تو وہ پھر آ کر اپنا عمرہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو کافی زیادہ گرمی تھی، تو دھوپ میں طواف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ دن کے ٹائم ظہر سے پہلے طواف کرتے ہیں۔ عصر کے بعد جو ہے وہ رش نمازیوں کا اور حاجیوں کا ہونا زیادہ شروع ہو جاتا تھا، اور عصر سے لے کر پھر رات گئے تک تو ماشاءاللہ سے اتنی رونق ہوتی تھی کہ بس ہر طرف آپ کو سر ہی سر نظر آتے تھے، لوگ ہی لوگ ہوتے تھے۔ یہ وہ گیٹ تھا 79 جہاں سے ہم اندر انٹر ہوتے تھے اور حرم پاک کے میں جاتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس، اور بس عجیب کیفیت تھی۔ مطلب اس کو میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں اس کو کیا نام دوں۔ ایک تو اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی، وہ بھی اتنی اچانک سے، جو بالکل بھی پلان میں نہیں تھی، تو اس چیز کو لے کر جب میں دیکھتی تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی بہت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں نصیب کی اور ہم یہاں آئے، ہم نے یہاں وقت گزارا۔ اور جو اداسی تھی دل میں اور ایک درد تھا وہ یہ کہ ہم یہاں سے آج واپس آ رہے ہیں، اور دوبارہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم دوبارہ کب آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جب بلاوا آتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ بالکل ایسے پلک جھپکتے میں پہنچ جاتے ہیں، چاہے آپ کا پلان ہو نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے وسیلے سے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں۔ تو یہ فضائیں، یہ منظر، مسجد مینار یہاں کے، ہم چلے جائیں گے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ کام، یہ کارواں چلتا رہے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں دوبارہ یہ چیز، یہ جگہ، یہ منظر دیکھنے نصیب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل بے یقین ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کے، کیونکہ زندگی کا کسی کو بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتہ دوبارہ آپ نے اپنی زندہ آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے ہیں کہ نہیں۔ اور دنیا کے سب سے خوبصورت مناظر ہیں یہ، جن سے آپ کی نظر نہیں ہٹتی، آپ گھنٹوں بھی بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کو بالکل ایسے آپ کی نظریں نہیں تھکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ہے وہ یہاں پر اسٹے مکمل ہونا تھا، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوبارہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم دوبارہ حرم میں آ سکیں ظہر کے ٹائم، کیونکہ ہمارا تقریباً 2 بجے کا چیک آؤٹ تھا، اور ہمیں سب پیکنگ وغیرہ اپنی کمپلیٹ کرنی تھی، سب سمیٹنا تھا ہر چیز، اور پھر اس کے بعد ہمیں مدینہ کے لیے بھی نکلنا تھا کھانا وغیرہ کھا کر، تو بس اسی کی تیاری کرنی تھی۔ گھر جا کر کچھ دیر کے لیے ہم سو گئے، 3-4 گھنٹے ہم نے ریسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر ہم نے اپنی واپسی کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ تو مکہ کا سفر ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے میں ملوں گی اب مدینہ کے سفر پہ انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔